السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیوں، کیسے ہو؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ وہ واقعہ ناظرین کیا ہے کہ پانی کے جہاز پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ مولانا مفتی عبدالرشید مفتاحی کو بخوبی جانتے ہوں گے، اور وہ بتاتے ہیں کہ پانی کے جہاز پر اللہ کی مدد آتی ہے، اور آپ اس واقعے کو سنیں گے اور یقیناً آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ چلیں ناظرین، آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں کہ مولانا مفتی عبدالرشید مفتاحی اس واقعے کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ چلیں ناظرین، آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کا قصہ ذرا غور سے سننا، دل لگا کر سننا، ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگی سے، اپنے اللہ سے، اپنے پالنہار سے، اپنے پروردگار سے بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں نا، کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، ہم پر ہی آزمائشیں کیوں، ہم پر ہی مصیبتیں کیوں۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض کسی کی زبان پر آ جاتا ہے تو کسی کے دل پر اس کا گزر ضرور ہوتا ہے۔ لیکن آج کے قصے سے ہماری یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے فیصلے ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ آپ قصہ سنیے، اس کے بعد میں 1 منٹ آپ سے اور بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ قصہ یہ ہے کہ ایک بحری جہاز، یعنی ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، یعنی تجارت کا سامان، اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل اب ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو اس جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی، ایک آئیڈیا سب کو پیش کی کہ دیکھیے جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اگر ہم کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں اگر پھینک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہے سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا، اور سب نے کہا کہ ایک جو سوداگر ہے، یعنی ایک تاجر ہے جو نیا، اس نے کافی سامان لے کر آیا ہے، اس کا سامان پھینک دیا جائے سمندر میں، اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اتنا اگر پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا وہ تو اس کا اعتراض کرنا بنتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اکیلے کا کیوں؟ سب سوار ہے، سب کی جان کے اوپر ملک الموت منڈلا رہے ہیں، موت منڈلا رہی ہے، تو میرے اکیلے کا سامان کیوں؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جان بھی بچ جائے گی۔ لیکن سب تاجروں نے اس نئے سوداگر، نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی، اس سے لڑا، اس سے جھگڑا، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر کو، اس نئے سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اب ہوا یہ کہ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر تھک کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے، سمندری لہروں نے اسے کسی نامعلوم ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ وہاں نہ آدم نہ آدم ذات، انسان کا دور دور تک کوئی ٹھکانہ نہیں، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لیا، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے وہیں پر خدا سے، یعنی اللہ سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ اللہ اس مشکل صورتحال سے میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر اس تاجر کو گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل کھائے،
खरगोश का शिकार करके उसने गुजारा किया और उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था तो वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए उस सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना गरीबी में गीला आटा, अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था आग जलाकर। अब वो आग जो चूल्हे की आग थी वो उसके झोपड़ी को कहीं से लग गई और वो चूंकि लकड़ी की थी तो वो जलने लगी। इस सौदागर ने काफी अपनी झोपड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर भस्म हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा कि या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने कहा कि अल्लाह क्यों? एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, मेरा सामान जाय कर दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाया था, ये अल्लाह तूने उसको भी जलाकर खाक कर दिया, और मेरे पास ये अल्लाह अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। ये अल्लाह, या खुदावन, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से किया और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने उसके जजीरे के करीब एक जहाज देखा और कुछ लोगों को देखा जो उसे लेने आए थे, उसकी मदद करने आए थे। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था। वो जो चल रहा था उसके साथ और वो जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर, तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे मेरे पास आ गए और किसने इनको भेजा। तो उस सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा कि भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो वो जहाज वालों ने जवाब दिया कि हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इस तरह के इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है, तो हम तुमको देखने के लिए आ गए, तुम्हारी मदद के लिए आ गए। वो तो बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने बताया उस सौदागर ने कि किस तरह नाजायज तरीके से सौदागरों ने जहाज से उसे बाहर फेंक दिया था, उसके सामान को फेंक दिया था। तो वो जो लोग बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा, तुम उस जहाज की बात कर रहे हो? मैं आपको बता दूं, तुम खुश हो जाओ कि वो जहाज मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज के ऊपर हमला कर दिया और पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वो सौदागर तो ज़ारो कतार रोने लग गया और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सब बेहतर होते हैं। तू जो करता है अपने बंदों के लिए बेहतर करता है। बस हम बेसब्रे हो जाते हैं, हमें सब्र नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो, बस इतना भरोसा रखें कि खुदा हर चीज में हिकमत रखता है। और जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए और आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है,
آپ کو وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر یقین تو کرتے ہیں، یقین کی باتیں تو کرتے ہیں، ایمان کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے، ہمیں اطمینان نہیں ہے، اور اسی بے اطمینانی اور بے بھروسے پن کی وجہ سے ہماری بہت ساری دعائیں آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ نہ جانے کیسا پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان تو سخت لیتا ہے مگر مجھے ہارنے نہیں دیتا۔ خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو مکڑی کے جالوں کو تان دیتا ہے۔ زندگی اگر لکھی ہو تو سمندر بھی راہ دیتا ہے، اور موت اگر لکھی ہو تو مچھر بھی جان لیتا ہے۔ آخر میں ایک قیمتی بات کہہ کر بالکل اس کی گانٹ آپ باندھ لے، ایسی قیمتی بات ہے، کروڑوں کی بات آپ کو فری میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے قریب ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو آپ سجدہ کریں، عبادت کریں، علم حاصل کریں، خدمت کریں، اللہ کے لیے سفر کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر آپ بس آمین کہیں، اے اللہ تیرا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے۔ یہ آسان نہیں بلکہ سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہمارا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کے واقعے سے، آج کے ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔